سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے خلق الجن والانس الا لیعبدون. مفسرین بزرگان دین اس آیت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دو مخلوق جو ہے جن اور انسان ایک کا مقصد بیان فرمایا ہے اس آیت میں. انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. یہ اللہ نے ہمیں مقصد بتایا ہے اور ہم کیا ہیں الحمدللہ انسان ہیں کوئی جانور تو نہیں اور یہ مقصد ہمیں بتایا ہے. ذرا ہم سوچیں تھوڑی دیر قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس آیت پہ پورا اترتے ہیں؟ انصاف کریں. دستی اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا نا ہم سے کہ بھائی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ہر وقت میری عبادت میں رہو تو ہر وقت ہم کب عبادت کرتے ہیں؟ آپ سوچیں. مومن کی شان یہ ہے اس قرآن کے حساب سے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے. لیکن بھائی دنیا کے کام میں اشغال پیدا ہوتا ہے. کھانا پینا سونا اٹھنا جانا کاروبار بیوی بچے یہ بھی کرنا ہے تو پھر ادھر حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت عبادت میں رہو. تو بزرگان دن کہتے ہیں کہ بھائی سمجھو اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اشارہ فرما دیا کہ مومن کی ہر چیز جو عبادت ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو چند چیزوں کی عبادت سمجھ لی ہے نا. مسجد میں آگے عبادت ہو رہی ہے, قرآن تلاوت کے لیے عبادت ہو رہی ہے, تبلیغ میں چلے گئے عبادت ہو رہی ہے, دعوت دے رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے, کتاب پڑھ رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بات ہے حج کر رہے ہیں عبادت ہوتی ہے. تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ہر چیز عبادت ہے. جتنے بھی اس کے ایکشن اللہ نے اس کو دیے ہیں, جو بھی ایکشن دیے ہیں, کھانا پینا اٹھنا سونا بیٹھنا جانا, ایون یہ کہ ٹوائلٹ میں جانا وہ بھی عبادت ہے, جوتے پہننا بھی عبادت ہے. یعنی کوئی ایکشن مومن کا یہ نہیں کہ وہ عبادت کے درجے میں نہ ہو. وہ عبادت بھی ایسی ہے کہ وہ عبادت قبول ہے. جو اللہ نے بنائی نا عبادت ہمارے لیے وہ قبول ہے مومن کی. آپ سوچیں ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں آخرت میں جب اٹھیں گے لوگ تو اس وقت پتہ لگے گا. ایک تو یہ ہمارے طرف ہم جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں اسی پہ قائم تھے. ایک وہ مومن ہوں گے جو زندگی ہر چیز کو عبادت سمجھتے تھے. تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ دعوت پہ جاتا تھا, تبلیغ پہ جاتا تھا, ہمارے ساتھ کتاب پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ عمرے پہ گیا. یہ کیا اس کے اتنے درجے اتنا بلند ہو گیا اور ہم اتنے نیچے. تو فرق یہی تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرق یہی ہے کہ تو نے انہی عبادت کو سمجھا, میں نے تو تجھے ساری زندگی عبادت کے لیے دیا تھا. یا اللہ وہ کیسی عبادت ہوئی. کریں گے بھائی آپ بھی ایسی عبادت؟ پکی بات ہے. بتا دوں طریقہ آپ کو. جیسے نماز کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نا بھائی. حج جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی حج ہوگا نا. تو ایسے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری زندگی تیری عبادت ہے تو اس کی کیا طریقہ ہے؟ ہمیں سوچیں نہیں تو پوچھیں کس سے. اندازہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم نے. تو سوچے نہیں یہ عبادت ہے. کھانا کھانے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, سونے جا رہے ہیں, کام پہ جا رہے ہیں, جی ہم کو فلاں کر رہے ہیں. لیکن مومن کیا کہتا ہے جب سونے نہیں کہہ
کہ بس عبادت پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی. کھانا کھانے بیٹھے میں تو یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں. کتنا فرق ہو گیا بتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کریں گے آج سے پکی بات. نظر ہے عبادت ہے ساری. تو یہ ایسی عبادت ہے الحمدللہ کہ بس مقبول ہی مقبول اور بڑے درجے سے. کیسے بھائی بنتی ہے یہ عبادت؟ اس لیے کہ وضو کرنا پڑتا ہے یا کوئی خاص جگہ جانا پڑتا ہے یا کوئی خاص حیت اختیار کرنی پڑتی ہے؟ نہیں. اس کے لیے ایک طریقہ بتایا اللہ پاک نے, بہت بہترین طریقہ بتایا. وہ کیا کہ ہر طریقہ جو زندگی کا ہے میرے حبیب کی سنت کے مطابق ادا کرو. بولے سبحان. سونے جا رہے ہو اپنی مرضی سے نہیں, کیسے جاؤ جیسے پیارے نبی جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا بن گئی ساری رات زور لگا کہیں جانا پڑا, بس نیت ہی کر لی کہ نہیں یار ٹھہر جاؤ بستر پہ تو میں نے سونے جانا ہے. ذرا یہ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بستر پہ جاتے تھے, طریقہ پتہ لگ گیا. الحمدللہ ساری رات عبادت, کروٹی عبادت, یہ بھی نہیں بلکہ فرشتے اس کے ساتھ عبادت کریں گے بھائی. ہر چیز جو پانی پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر ایکشن جو ہے اللہ کے نبی نے کر کے بتایا. اور جو عاشقین تھے جو اس سنت کی قدر جانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے نبیوں کی سنت کا, تو انہوں نے الحمدللہ اس قدر اس کا اہتمام کیا کہ ان سنتوں کو اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام عزت اہتمام کرتے تھے. آج بھی سرکار کے ایک ایک ادا ہم تک پہنچ گئی ہے. اگر ان کی دل میں عزت نہ ہوتی, احترام نہ ہوتا, وہ لکھتے بیٹھتے. یہاں تک صحابیوں کا زندگی کا ملتے ہیں, اعمال ملتے ہیں کہ آپ سے تشریف لے گئے تو جو صحابی ملنے جاتے تھے ہزاروں میل سے. میں آپ کو واقعہ کیا سنوں, کچھ شام سے جا رہا ہے تو مدینے سے جا رہے تو شام میں جا رہا ہے, ادھر سے جا رہا ہے, صحراؤں میں سفر کر رہے ہیں, کسی تجارت کی غرض سے نہیں. وہاں پہنچتے تھے کئی سالوں کے بعد, سلام کرتے جی کیوں آئے, اتنی دور سے آپ تشریف لائیں. دوسرا صحابی پوچھتا, کہتے جی میں نے سنا ہے نبی پر کہ ایک آپ کے پاس سنت کی کوئی ادا محفوظ ہے, کوئی حدیث محفوظ ہے, وہ سننے آئے آپ سے. عشق دیکھیں آپ, سوچ سکتا ہے آج یہ بات, سوچ سکتا ہے کوئی یہ بات؟ آج تک ہم سے یہ کہتے ہیں کہ چلو بھی نماز سیکھنے جانے فلاں جگہ چلو, تو کوئی نہیں جاتا. ان صحابیوں کو دیکھیں گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے اتنی محبت کی, ایک سنت نبی پاک کی میں نے سیکھ لی تو سمجھتے تھے کہ میری زندگی کامیاب ہے. آج ہم روتے ہیں یہ نہیں ہو رہا جی, تو فلاں نہیں ہو رہا, تو جن آ گئے, تو بھوت آ گئے, تو پاگل ہو گئے, ڈپریشن ہو گیا. زندگی کی وجہ یہ ہے, سنتے ہیں, سنتے سنتے سن نہ ہو جاؤ, بلکہ جب سنو اللہ کا شکر کرو. اللہ اس محفل تک تم ہمیں پہنچایا, اتنا فضل تھا, اور تو چاہتا تھا کہ ہم یہ سن لیں. الحمدللہ تو نے ہمیں سنا دیا, اب ہم عمل کریں گے. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ نہیں بس سن رہے ہیں, آنکھیں ادھر کی جا رہے ہیں, ہاتھ ادھر کی جا رہے ہیں, پچی سواب, ایسے سواب نہیں ملتا. قرآن حدیث احکام الہی جب ہمارے تک پہنچ جائیں تو سمجھیں یہ بزن الہی, اللہ کے حکم سے اللہ مجھے عنایت فرما رہا ہے, مجھ پہ کرم فرما رہا ہے, اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں زندگی اپنی بنا لوں, جانور ہوں انسان بن جاؤں, یہ طریقہ آ جائے. آج اتنی بڑی بات ہمارے سامنے پہنچ گئی ہے کہ پوری زندگی ہماری عبادت ہو سکتی. گھر سے بھائی چلے نا آپ مسجد کی طرف, مجھے بتائیں اگر وہ گھر سے چلنا نکلنا اسی اہتمام سے ہم کرتے کہ جیسے نبی نے طریقہ بتایا ہے, سبحان اللہ, اور مسجد تک آتے تو کتنا ثواب لیتے. بس ہم اسی بکر مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں, بس ہمارا یہ ہے کہ نماز کا ہمیں ثواب مل جائے گا, بس یہی تھا نہیں تمہاری. نہیں, شکر ہے کہ نماز تو ایک سیکنڈری چیز ہے, نماز تک پہنچنے میں جو ہمیں ثواب ملے گا اس کا کمال ہے. دیکھیں ہم کیسے نماز میں جاتے تھے, کس طرح تشریف جاتے, کہاں وضو کرتے تھے, مسجد میں جا کے وضو کرتے تھے. یہ تو آتی گھر سے نزدیک ہی گھر ہے, وہیں سے داطن کرتے آ رہے ہیں وضو نہیں. حکم یہ ہے کہ گھر سے چلو تو ایسے اہتمام سے چلو کہ جس بہت بڑی چیز کرنے آپ جا رہے ہیں. گھر میں گرم پانی بھی ہے, سنک بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, سستی مسجد میں جا کریں گے. یہ اسراف میں بھی آ جائے گا. ناراض نہ ہونے باتوں, یہ تم مسجد میں اس لیے لگائیے کہ باہر سے کوئی جماعت آئی ہے, کوئی مہمان آئے ہیں, یا کوئی اتفاق سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا, کوئی ہو گیا, تو کرے ہم جیسے انسان جو یہاں کے رہنے والے ہیں پیسہ خرچ کریں مسجد کا, بلا وجہ پیسہ خرچ کریں.
ایک آپ پانی کھولیں گے آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ لگے گا, میٹر چلے گا, پانی نکلے گا, گرم بھی ہوگا, اس گرم پانی ہم دھوئیں گے, اس کا حساب کون دے؟ آپ سمجھتے چھٹی ہے, آپ سمجھ چھٹی ہے, کیا کمال کرتے ہیں. اللہ کا گھر ہے بھائیو, اپنے گھر میں میٹر لگاتے ہیں حساب مانگتے ہیں آپ سے. یہ اللہ گھر میں جو ہم آ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے, اور پھر کھولنے کے بعد احساس ہی نہیں پانی کتنا جا رہا ہے, ایک ایک قطرے کا اللہ حساب مانگے گا. اور جس نے یہ نیت کی ہوگی نہیں مسجد کا پانی خراب نہیں کرنا, میں گھر سے وضو کرتا ہوں, تو کتنا ثواب ہے. گھر سے نکلا کریں گے بھائی, گھر سے وضو کر کے آئیں گے نا, مجبوری تو آدمی کرے. اللہ کے گھر ہے, اللہ گھر کے پانی کو ضائع کرنا. جو مہمان آئے دور سے ان کے لیے, تو ہمارے لیے تو نہیں بھائی. اتفاق سے آدمی ہو جائے تو بھائی ہو جاتا ہے, میرا وضو ٹوٹ جائے, آپ کا ٹوٹ جائے, تو اللہ نے سہولت دی, جلدی سے جائے, شکر کرے. اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور ہمت دے تو تھوڑا چندہ بھی ڈال دے, میں نے وضو کیا ہے 2 پاؤنڈ میں نے اس پہ خرچ کیے ہیں مسجد میں, یہ 2 پاؤنڈ مسجد کا ڈال دیتا ہوں. یہ نہیں کہ سب کو دکھا کے دیکھ کے پیسے دیے جائے, نہیں, تو اللہ کا معاملہ ہے. اگر اندر کا احساس ہو کہ بھائی میں نے اللہ کا خرچ کیا ہے. کس کا پانی ہے جی؟ کیوں جی صاحب مسجد کا نہیں, کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو کس کا خرچ کیا ہے؟ اللہ کا پانی. جب اس کا نہیں ادا کریں ہم, کیوں نہیں ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا پانی تو بڑا شکر ہے, تو نے پانی دے دیا, گرم دے دیا, بیٹھ گیا. اس شکر کو تو ادا ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ جو میں نے کچھ خرچ کیا ہے یہ 2 پاؤنڈ میں ڈالتا ہوں. وہ 2 پاؤنڈ جو آپ ڈالیں گے الحمدللہ وہ 4000 پاؤنڈ بن کے نکلیں گے. آپ کریں گے بھائی. تو یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو جو ہے کس کے مطابق گزارے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے. چلنا پھرنا اٹھنا کوئی چیز ایسی ہے نہیں. رک جائیں, جوتا کیسے پہنا تھا, جوتا کیسے اتارا تھا, قمیض کیسے پہنی تھی, قمیض کیسے اتاری تھی, اچھا آپ کا لباس کون تھا, زیادہ کیا پہنتے تھے, آپ جمعے کا اہتمام کیسے کرتے تھے, سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز پسند تھی, اور جو چیز پسند تھی اس کے ثواب بھی زیادہ کر دیے گئے. یاد کریں, یہ ہے لائف ہماری. یہ عبدون بنانے تو یہ لائف ہے. ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں کہ ہمیں ثواب کس میں زیادہ مل رہا ہے, کس چیز میں ہمارا زیادہ ثواب مل رہا ہے. ننگے سر نماز پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا نہیں, ٹوپی پہنیں گے اس سے زیادہ ثواب ہو جائے گا. ننگے سر سے زیادہ ثواب ٹوپی میں ہو جائے گا, اور ٹوپی سے زیادہ امامہ پہنیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں اس میں کیا زور لگتا ہے, کتنا ثواب ضائع کر دیا, 70 جمعوں کا ثواب ضائع کرنے کی بات ہے. تو کل جب کھڑے ہوں گے لائن کے اندر, ادھر جا رہے ہوگے, اس نے کون سی عبادت کی ہے, تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی عبادت کی ہے. صرف یہ تھا کہ اپنے سر پہ امام باندھا تھا, دیکھ آج مقام دیکھ کس کا ایک قدر جانا ہے. اب تو حساب دے اپنی, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. نبی پاک سن کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, یہ روز مرہ کی زندگی. ابو شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ آپ اندازہ لگا لیں, دیکھنے میں آپ کو بہت معمولی لگے گی, لیکن کتنے بڑے محدثین, از بخاری, امام بخاری, امام مسلم نے اپنے کتابوں کے اندر اس کو مضمون باندھا اس حدیث پر. امام بخاری لے کر آئے, مسلم نے بیان کی حدیث. آخر کوئی وزن ہوگا اس کا, نہیں ہوگا, کتنی قیمتی پیغام ہوگا. امام جو ابو شریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب انداز سے دیکھیں سنانے کا, صحابہ کی محبت چلتی دیکھیں آپ کہ نبی کی اداؤں سے کس قدر محبت تھی آپ کو. اور ہم کتنے ڈرامے باز آدمی ہیں, عاشق عاشق عاشق, روز بس یہ زیارت ہو جائے نبی پاک کی, بس یہ ہو جائے. ڈرامے بہت کرا لیں ہمارے سے, ڈرامے بہت. یہ عملی مذہب ہے ہمارا بھائی, ڈرامہ والا نہیں ہے. کچھ کرو گے تو ملے گا الحمدللہ, کرتا ہے تو اللہ دیتا ضرور ہے انسان کو. خواہشات سے عمل نہیں بنتا یہ. تو فرماتے ہیں, دیکھیں حدیث کیسے بیان فرماتے ہیں آپ, اندازہ لگا. اب فرماتے ہیں کہ میری ان 2 آنکھوں نے, اب یہ اندازہ لگائیں بتا رہے ہیں, میری ان 2 آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے یہ سنا ہے. یعنی کتنی اتھینٹک بات کر رہے ہیں کہ یہ معمول, یعنی کتنا احترام عزت ہے جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود سو جائیں کہ پیغام کتنا قیمتی ہوگا, وہ کتنا ویلیبل ہوگا. میں نے سنی بات, حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے سنا یہ بات نہیں, کہتے میری 2 کانوں نے, آنکھوں نے دیکھا ہے, میرے 2 کانوں سنا, یعنی میں خود ہوں اس کا راوی, میں شاہد ہوں اس چیز کا. صحابی کرے, کتنی بڑی کیا بات ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر رہے تھے,
یہ بتاؤ اتنی سی بات کے لیے بھائی اتنی بڑی قسم، اتنی بڑی بات کرنے کی کیا بات تھی؟ پتہ چلتا ہے کہ ابتدا جس کی ایسی ہے تو اس کا مضمون کوئی بہت بلند ہوگا، اہمیت ہوگی اس میں. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر رہے تھے. کیا ہدایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی فرما رہے تھے؟ وہ پھر لفظ بیان فرمائے کہ اب یہ لفظ سننے والے ہیں، نبی پاک سن کے دیکھیں کس طرح بیان فرماتے ہیں اس بات کو. یعنی زور نور نور ہو گیا کہ اس ایک تو بیان کرنا صحابی کا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بیان کرنا کہ آپ نے کیسے بیان کیا اس بات کو. آپ ہدایت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان کا حوالہ دے دیا. پتہ ہے کہ ایمان کی نشانی بتا دی شخص کی، اگر اس کے پاس ایمان ہے. جو شخص آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے ڈیفینیٹلی، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، یقیناً پتہ چل جائے گا اس کے پاس ایمان موجود ہے. اس فیل سے بتایا کتنا زبردست ایمان والے کے لیے ڈر کے خوف زدہ ہو جائے گی، یار کیا چیز ہے کہ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو ایمان ہی نہیں ہوا میرا آخرت میں، ہے یا نہیں؟ چھوٹی حدیث تو نہیں ہے بھائیو، آخر کیا اتنی بڑی بات ہے. فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے. پھر فرمایا دوبارہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے. اب آگے مضمون ہے، مضمون مل جائے گا تو کریں گے بھائی، وہ پکی بات. ڈھیلے ہو کچھ کرو گے؟ ڈرتے کیوں؟ رحمت اللہ عالمین نے کبھی سخت بات ہمیں بتائی ہی نہیں، انہوں نے بتائی ہی نہیں. انہوں نے اب یہ سنت آ رہی ہے نبی پاک سے، کیا آ رہی ہے؟ طریقہ آ رہا ہے. کہتے مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ جو آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے 2 دفعہ کیا کہ جب تمہارا کوئی مہمان آئے تو اس کا عزت و احترام کرو. جب تمہارا مہمان آئے تو اس کا عزت و احترام کرو. پھر فرمایا جب تمہارا مہمان آئے تو اس کی عزت کرو اور اس کو جائزہ ادا کرو. یہ لفظ اب صاحب سن رہے ہیں یا رسول سم عزت و احترام تو ہم سمجھیے، لیکن جائزہ کیا ہے؟ جائزہ کیا ادا کریں؟ آپ نے ایکسپلین کیا جائزہ کیا ہے. فرمایا کہ اپنے مہمان کی خوب خدمت کرو، یہ جائزہ ہے. یعنی حق ادا کیے تم نے اپنے مہمان کی دن رات، یہ لفظ ہے، اپنے مہمان کی دن رات خدمت کرو. اور یہ دن رات خدمت کرنا کتنے؟ 3 دن کرنا ہے تم نے. 3 دن اور رات اس مہمان کی تم نے خوب خدمت کرنی ہے. اگر اس سے زیادہ کرو، مہمان اتفاق سے ٹھہریا تو فرمایا پھر تمہاری مرضی ہے، وہ تمہارا صدقہ بن جائے گا. پھر تو پتہ چلتا ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کا ثواب بیان فرمایا کہ کتنا ثواب ہوگا اس کا. اب یہ کوئی چیز ہے مجھے بتائیں، ایک معاشرے کے اندر عام چیز ہے. آتے نہیں بھائی مہمان آپ کے، کوئی آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے. کہتے نہیں آپ چائے پانی آتے ہیں نا، وہ سب مہمان ہو گئے جتنے، کوئی 1 رات کے لیے آ گیا. ہمارا کیا ہے؟ کہہ دو جی آدمی آج نہیں ہوگا، باہر گیا ہے جی، مصیبت ہے، کون گھر رکھے جی، میں نے کام پہ بھی جانا ہے، ایک مصیبت اور آ گئی ہے. تو آج تو کیونکہ بہت بزی زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی سنت بتا دی کہ یہ بہت بڑی رحمت کی بات ہے، ایمان اور آخرت کا تقاضا ہے. فرمایا میری گریٹ سنت کہ کبھی منہ نہ بنانا، کبھی دل میں برا نہ سوچنا. اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو سمجھنا اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے تمہارے. کیونکہ جب تک وہ رہے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، تمہارے گلاسوں کو استعمال کرے گا، تمہارے کپ میں چائے پیے گا، تمہارے ٹوٹی سے پانی پیے گا، تم اس سے باتیں کرو گے، دل لگی کرو گے، فرمایا ساری کی ساری عبادت ہو جائے گی تمہاری.
اور جب ایسا آدمی قیامت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ 3 دن تو نے کیوں کیے، میں مجھے زیادہ دیتا تھا، میں اس کی زیادہ خدمت کرتا. کیونکہ بھائی اب یہ چیز تو یہ نہیں کہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اتنے تلاوتیں کر لو، ہر آدمی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایسی روزمرہ کی چیز ہے کہ ہر وقت آتا ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوفت کے انسان الحمدللہ کتنے بڑے درجہ حاصل کر سکتا. تو یہ ہے ہمارا دین ہے بھائیو. تو اس طرح ہم ہر چیز کو دیکھیں، سیکھیں. یہ سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنا ہے. اب ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، پتہ نہیں کیا سیکھنے جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کشف سیکھنے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں چیز سیکھنے جا رہا ہوں، کوئی کہتے ہیں ولی اللہ بننے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں رتبے حاصل کر لوں گا، فلاں ہو جائے گا. ہر ایک کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. جو پرانے اسلاف تھے، جن کے خانقاہیں چلتی تھیں، جو اللہ والے تھے، ولی تھے، ان کے پاس جب کوئی آتا تھا تو کیا کرتا تھا، کیا سیکھنے جاتا تھا؟ کیسے میں تو نبی کی سنتیں سیکھنے آیا ہوں. کیسے کہ آپ جیسے یہ اللہ والا ہے، ظاہر چیز ولی کے پاس آپ جائیں گے، ولی تو وہی ہوگا جو نبی سنت پہ عمل کرتا ہوگا. اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا، کھانا پینا سارا اگر وہ ہے نہیں ہے تو اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ بھائی کہاں سے ہو گیا؟ تو جب کسی کے پاس جاتے وہ چلتے پھرتے کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں. کتابیں نہیں کھولتے، ان کی زندگی، ان کے اخلاق بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے ولی ان سے سیکھو. کتنے بڑے وہ گزرے ایک اللہ والے باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ کہا جاتا ہے. چھوٹے درجے کے تو نہیں تھے نا، ان کے بڑا کشف کس کو ہوگا، اس سے بڑا کیا کہتے ان کے مقامات آپ کیا بتاؤں آپ کتنے بڑے تھے. اٹھ کھڑے ہوئے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ یا ایک اللہ کا ولی میں نے سنا ہے وہاں آیا ہے، تو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. خود اتنے درجے کے بڑے، یہ آپ کو کیا پتا؟ کہتے نہیں مجھے پتا چلا اللہ کا کہ دوست فلاں بستی میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس سے تھوڑی ملاقات کر لوں. اب ان کے ذہن میں کیا تھا، عمل کیا تھا؟ آپ دیکھیں کیا تھا. وہ چلے، اتنا لمبا سفر کیا، کئی دن کئی رات چلتے رہے، وہاں پہنچے. تو جب دیکھا جو اللہ کے ولی تھے وہ مسجد سے اپنے گھر سے باہر نکلے تھے. جس وقت گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے تھوکا، اور تھوکا کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے کہ جس میں یہ سنت ہی نہیں، ایک سنت اس نے توڑ دی تو یہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا. میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، واپس اسی طرح واپس چلے گئے اسی طریقے سے. یہ ہے، یہ اصل زندگی مومن کی یہی ہے کہ نبی پاک کے طریقوں کو سیکھنا، سنت کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا. یہی سب سے بڑا مجاہدہ اور سب سے بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑا علم بھی یہی ہے میرے بھائی. کریں گے نا بھائیو؟ اگر ایک سنت بھی روز ہم سیکھ لیں، الحمدللہ ایک سیکھ لیں. سیکھنا نہیں، سیکھیں اس لیے سے کہ کرنی ہے. جیسے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی پانی پینا ہے، بس آج سیکھیے تو آج سے پریکٹس شروع کر دی، پانی پینے کی شروع کر دی، وہ زندگی پکی ہوگی. پھر دوسری سنت سیکھیں گے، تیسری سیکھنی ہے. ایسی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ بہت بڑے عالم بن جائیں گے آپ. الحمدللہ سینہ آپ کو کھل جائے گا، علم سے بھر جائے گا اللہ کے فضل سے. تو آج کون سی سنت سیکھی ہے ہم نے بھائیو؟ کون سی سیکھی ہے؟ مہمان کی. ہو گئی پکی. اب ہم نے جب مہمان آئے تو منہ نہیں بنانا، بلکہ کیا ہے؟ خوش. بلکہ ان صحابیوں کی طرح ہونا کہ یار روز انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آ نہیں رہا، کیا بات ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہمارے سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا، ان کو کتنی محبت تھی کہ نبی نے ایک چیز بتا دی، سنت ہے، تو انتظار کرتے تھے. آج کوئی آیا نہیں ہمارے گھر، یار کیا بات ہے، آج میں اکیلا ہی کھانا کھاؤں گا. یقین اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مہمان کا انتظار کر رہے ہیں. اور مہمان بھی بننے کے بھی کچھ آداب ہیں. جاتے ہی نہیں مرغے لے آؤ، فلاں لے آؤ، روسٹ بناتے ہیں، یا چکن پلاؤ نہیں بنایا آپ نے، فلاں چیز بنائی، یہ مقصد نہیں ہوتا. ایسے بھی مہمان بننا چاہیے، وہ بھی زیادہ ہے. اس کے لیے حکم آیا ہے کہ مہمان بننے کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں جا کے ڈیرے لگا دو. اس نے بیچارے نے ایک دن مرغی کھلا دی، دوسرے دن کہتے یار وہ آپ اس دن جو مرغی بنائی تھی یار ایک دفعہ پھر بنا دو، یار فلاں کام کر. یہ غلط ادب کے خلاف. تو مہمان بننا بھی سیکھو اور مہمان بنانا بھی سیکھو، دونوں سیکھیں. نبی پاک نے سکھائی ہیں. تو آج ہمیں مہمان کو دیکھنا ہے آنا کیسے ہے، اور کبھی ہم مہمان بن جائیں تو ہونا کیسے ہے. 3 دن سے زیادہ بستر نہ کھلے وہاں. کتنے دن؟ 3 دن. وہ بھی بڑے احترام کے ساتھ، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس پہ کوئی وزن نہ ہو. وہ پوچھے چائے بھی دے دیں، کافی بھی دے دیں. ایک صاحب آیا ان کو جی آپ ٹھنڈا پیئیں گرم، کہ جی ٹھنڈا بھی دے دیں گرم بھی دے دیں، دونوں چل جائیں گے. ابھی دیکھیں یہ مہمان ہے،
अब इसका वो बेचारा क्या कहते हैं, तो मेहमान है ठीक है, ठंडा भी दे देते हैं, गर्म भी देते हैं, तो अल्लाह उसका भी हिसाब पूछेगा ना उससे। ऐसा ढीठ भी आदमी की नहीं होनी चाहिए। सुन्नत जो है बहुत अजीब चीज है, एहतराम सिखाती है, अदब सिखाती है। हमें तरीका से, हमारा माशरा तो इतना जबरदस्त माशरा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूछे ही ना। अल्लाह के नबी ने तो जानवर थे, इंसान बना दिया अल्लाह की तरफ से। तो आज से हम अपना बहुत एहतियात करेंगे जिंदगी में, खाना पीना उठना चलना फिरना कैसे होगा, जैसे प्यारे आका नबी करीम से होगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आप आज़ाद करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك إننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا بزمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.